بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز طلباء طالبات، السلام علیکم۔ آج جماعت پنجم کے لیکچر نمبر 5 میں معلومہ کوثر آپ کے لیے قواعد کا کام لے کر حاضر ہوں۔ آج لیکچر نمبر 5 میں ہم قواعد سمجھیں گے، سابقے لاحقے اور تفہیم، اور پھر اس کا کام بھی کریں گے۔ سب سے پہلے آپ سابقے اور لاحقے کا ٹائٹل بنا کر سابقے اور لاحقے کا کام کریں گے۔ ٹائٹل بنانے کے بعد اگلے صفحے سے ہم اس کا کام شروع کریں گے۔ سوال لکھیں گے، سابقہ لاحقہ کی تعریف بما مثال لکھیے۔ سابقے کی ہیڈنگ ڈال کے لکھیں گے اس کی ڈیفینیشن یعنی اس کی تعریف۔ کسی بھی لفظ کے شروع میں کوئی علامت لگا کر نیا لفظ بنا لیا جائے، اس علامت کو سابقہ کہتے ہیں۔ یعنی کسی لفظ کے شروع میں اگر کوئی علامت لگائی جاتی ہے تو وہ علامت سابقہ کہلاتی ہے۔ جیسے یہاں پر دیا گیا ہے با ادب با اصول، یعنی ادب اور اصول سے پہلے ہم نے ایک علامت با لگا دی تو یہ با ادب با اصول بن گیا۔ اسی طرح حاصل علم، یہ دو لفظ ہے، اس سے پہلے ہم نے لا لگا دیا تو لا حاصل لا علم، یہ ایک نیا لفظ بن گیا تو یہ سابقہ بن گیا۔ اسی طرح لاحقہ کی ڈیفینیشن ہے، لاحقہ کی تعریف ہے، کسی لفظ کے آخر میں کوئی علامت لگا کر نیا لفظ بنا لیا جائے، اس علامت کو لاحقہ کہتے ہیں۔ اس کی مثال بھی یہاں لکھی گئی ہے، بان دان، یہ دونوں علامات لاحقہ کی ہے۔ جیسے کہ یہاں پر لکھا گیا ہے نرد بان میز بان، یعنی لاحقہ میں الفاظ کے بعد کوئی علامت لگائی جاتی ہے، کسی لفظ کے بعد میں کوئی علامت لگائی جاتی ہے، وہ علامت لاحقہ کہلاتی ہے۔ نرد بان میز بان، اسی طرح ہے قدر دان پان دان، یہ بان اور جو دان یہ لفظ، یہ جو علامت ہے، یہ لاحقہ ہے۔ سابقہ اور لاحقہ لکھنے کے بعد آپ اس کی مشق کریں گے۔ اگلے صفحے پر سوال لکھیں گے، درج ذیل علامات سے 3 سابقے اور 3 لاحقے بنائیں۔ اب یہاں پر سابقے کی 3 علامات دی گئی ہیں، ہم، نا، بد۔ اب آپ کو 3 الفاظ ایسے بنانے ہیں جس میں ہم آپ پہلے لگائیں گے۔ اسی طرح لاحقے کی مشق کریں گے۔ لاحقے کی علامات یہاں دی گئی ہے، بان، گر، دار۔ اس کے بھی 3 الفاظ آپ بنائیں گے کہ لفظ لکھیں گے، لفظ کے آخر میں آپ بان لکھیں گے جو لاحقہ بن جائے گا۔ یہ مشق آپ اپنی کاپی میں بہت ہی صاف ستھرے طریقے سے کریں گے۔ ہر صفحے پہ ڈیٹ ضرور ڈالیے گا اور اپنی فہرست مکمل کیجیے گا کاپی کے شروع میں۔ سابقے لاحقے کرنے کے بعد اگلے صفحے پر آپ تفہیم کی ہیڈنگ ڈال کر اس کی ڈیفینیشن لکھیں گے۔ تفہیم کے معنی سمجھنے کے ہیں، یعنی کسی بھی تصویر کو غور سے دیکھ کر سمجھنا یا کسی پیراگراف اور اقتباس کو پڑھ کر سمجھنا اور اس کے متعلق سوالوں کے جوابات دینا یا تحریر کرنا تفہیم کہلاتا ہے۔ یہ تفہیم کی تعریف ہے، یہ آپ اپنے کاپی پہ لکھیں گے اور اس کے متعلق جو تفہیم کے سوال جواب ہیں وہ آپ نردبان کے صفحہ نمبر 44 45 60 اور 61 پر موجود ہے، وہ مکمل کریں گے۔ نردبان کے صفحہ نمبر 44 پر آپ کی تفہیم دی گئی ہے، قاضی کا انصاف۔ یہ پوری تفہیم آپ پڑھیں گے اچھی طرح سے۔ ایک غریب مسافر کسی شہر سے گزر رہا تھا، راستے میں اسے ایک ہوٹل دکھائی دیا۔ مسافر کا دل چاہا کہ وہاں کھانا کھائے، لیکن وہ کھانے کے پیسے کہاں سے دیتا؟ اس کی جیب میں تو بس باسی نان کا ٹکڑا موجود تھا۔ اچانک ہلکی سی ہوا چلی اور دیگچی میں پکتے کوفتوں کی عمدہ خوشبو اس کی ناک میں پہنچی۔ اس نے جیب سے نان کا ٹکڑا نکال کر خوشبو کی طرف بڑھایا اور خوشبو سے چھو کر اسے کھانے لگا۔ ہوٹل کے مالک نے دیکھا تو چلایا، تم میرے کوفتوں کو خوشبو چرا کر اس کے مزے لے رہے تھے، چلو اب ان کی قیمت ادا کرو۔ مسافر نے کہا، میرے پاس تو 1 پیسہ بھی نہیں ہے جو میں تمہیں دوں۔ ہوٹل کا مالک مسافر کو پکڑ کر قاضی کے پاس لے گیا۔ قاضی نے پوری بات سنی اور کچھ دیر سوچتے رہے، پھر انہوں نے چند سکے نکال کر اپنی مٹھی میں بند کیے۔ وہ اپنی بند مٹھی ہوٹل کے مالک کے قریب لے گئے اور اس کے کان کے پاس 2 ایک بار ہلا کر سکے چھنچھنائے اور بولے، لو میاں اب تو خوش، تمہارے پیسے تمہیں ادا ہو گئے۔ ہوٹل کا مالک غصے سے بولا، واہ بھائی واہ، میرے پیسے کیسے مل گئے؟ مجھے تو 1 پیسہ بھی نہیں ملا۔ کیوں بھائی؟ اس غریب آدمی نے تمہارے کوفتوں کی خوشبو ہی تو کھائی تھی اور اس طرح خوشبو کی قیمت پیسوں کی آواز سے ادا ہو گئی۔
ہوٹل کا مالک قاضی کی بات سن کر لاجواب رہ گیا۔ یہ تفہیم کو پورا پیراگراف موجود ہے یہاں پر صفحہ نمبر 44 پر، اور صفحہ نمبر 45 پر اس کے سوال لکھے گئے ہیں۔ سوالوں کے جواب آپ خود تحریر کریں گے۔ صفحہ نمبر 44-45 مکمل کرنے کے بعد آپ نردبان کا صفحہ نمبر 60 کھولیں گے۔ اس میں تفہیم ہے خوب کھیلیے۔ کھیل کود ہمارے جسم کو بھی تندرست رکھتا ہے اور ذہن کو بھی۔ جو بچے صرف کتابی کیڑے بند کر رہ جاتے ہیں یا کھیل کود کو صرف شریر بچوں کا کام سمجھتے ہیں، وہ عموماً زندگی میں زیادہ کامیاب ثابت نہیں ہوتے۔ یاد رکھیے، ہر کام اپنے وقت پر سجتا ہے۔ پڑھنے کے وقت صرف پڑھیے اور کھیل کے وقت بے فکر ہو کر کھیلیے۔ ہار اور جیت زندگی کا ایک حصہ ہے، کبھی ہار ہوتی ہے کبھی جیت۔ یہ قدرتی بات ہے کہ ناکامی سے انسان کو دکھ ہوتا ہے۔ کھیل میں کبھی کامیابی ہوتی ہے اور کبھی ناکامی۔ اس طرح آپ کو ناکامی برداشت کرنے اور ناکام ہونے کے باوجود ہمت نہ ہارنے کی مشق ہو جائے گی۔ اگر بچے بچپن میں خوب کھیلیں گے تو بڑے ہو کر مشکلات کا آسانی سے سامنا کر سکیں گے اور ناکامی کی پرواہ کیے بغیر کامیابی حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے رہیں گے۔ جسم اور دماغ ایسی چیزیں ہیں کہ انہیں جتنا استعمال کیا جائے یہ اتنے ہی پروان چڑھتے ہیں۔ کھیلنے سے آپ کے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں، صحت اچھی رہے گی، بدن میں پھرتی اور چستی آ جائے گی۔ اکثر کھیلوں میں آپ کو کچھ سوچنا بھی پڑتا ہے، اس طرح آپ کی ذہانت میں اضافہ ہوگا۔ بعض کھیلوں میں فوری طور پر صحیح فیصلہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ زندگی میں بہت سے ایسے مقامات آئیں گے جب آپ کو فوراً فیصلہ کرنا پڑے گا اور ایسا فیصلہ کرنا ہوگا کہ بعد میں پچھتانا نہ پڑے۔ کھیل ہم کو ہنسمکھ اور شگفتہ مزاج بھی بناتے ہیں۔ صفحہ نمبر 16 پر خوب کھیلیے پورا پیراگراف تفہیم کا میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا ہے۔ اس پیراگراف کے جو سوالات ہیں صفحہ نمبر 61 پر موجود ہے، جو آپ کو نردبان میں ہی کرنے ہیں۔ یہاں پر لیکچر نمبر 5 جماعت پنجم آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ آج لیکچر نمبر 5 میں اتنا ہی۔ اگلے لیکچر میں آپ کو اگلا قواعد سمجھاؤں گی۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ آپ سب کی دعا گو مس کوثر۔